من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قرآن کریم کے آغاز میں جو بنیادی اور اہم باتیں بہت ہی مختصر جو مذاکرے میں آ جانی چاہیے تھی وہ سب گزشتہ کئی ہفتوں میں ہمارے مذاکرے میں آ چکی۔ بنیادی باتیں تو علماء کرام نے اتنی لکھی کہ صرف اگر علوم القرآن ہی کی تشریح کی جائے تو کم ہے۔ بنیادی باتیں بہت ساری ہیں اور قرآن ہے ہی ایسی غضب کی چیز، لیکن چونکہ وقت کافی ہو چکا تھا قرآن کریم کی تفسیر کا آغاز کیے، اور بنیادی باتیں بھی جو آ جانی چاہیے تھی وہ سب مذاکرے میں آ چکی، اس لیے اللہ کی توفیق سے اور اللہ کا نام لے کر کے باقاعدہ آج سے قرآن کریم کی تفسیر کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ آپ دعا فرمائیں اللہ یہ مرحلہ عافیت کے ساتھ، اپنی رضامندی کے ساتھ، اپنی خوشنودی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے۔ قرآن کریم کے شروع میں جو دو جملے اور دو فقرے جو پڑھے جاتے ہیں ان میں سے ایک فقرہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور دوسرا فقرہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ ہے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی۔ اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی۔ کس سے پناہ مانگتا ہوں؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان، الرحمن سب پر مہربان، الرحیم بہت مہربان ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ ان دو فقروں میں سے جو پہلا فقرہ اور پہلا ٹکڑا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں سمجھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اعوذ باللہ قرآن کریم کی مستقل کوئی آیت نہیں ہے۔ ان دو فقروں کا پڑھنا قرآن کریم کے آغاز میں سنت ہے، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ قرآن کریم کی مستقل کوئی آیت نہیں ہے۔ قرآن کے شروع کرنے سے پہلے پڑھنا سنت ہے، اور کاموں کے شروع کرنے سے پہلے پڑھنا، جیسے خطبے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا یا کسی اور موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، یہ جائز ہے، سنت نہیں ہے۔ دو مواقع اور دو جگہ ایسی ہیں جہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا سنت ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اعوذ باللہ یہ قرآن کریم کی مستقل کوئی آیت نہیں ہے۔ ہاں، قرآن کریم کی ایک آیت کے حکم پر عمل کرنے کے لیے قرآن کریم کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھا جاتا ہے۔ کون سی آیت ہے وہ قرآن کریم کی جس پر عمل کرنے کے لیے قرآن کریم کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے؟ سورہ نحل کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو آپ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ یہ سورہ نحل کی اس آیت میں جو ابھی تلاوت کی بندوں کو حکم دیا گیا۔
تو اس آیت پر عمل کرنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو قرآن کریم کے آغاز میں پڑھا جاتا ہے۔ ایک تو یہ جگہ ہیں جہاں پر اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے۔ دوسری کون سی جگہ ہے جہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے؟ دوسری بھی جو جگہ ہے اس کا بھی قرآن میں حکم دیا گیا۔ قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورہ اعراف، اس سورہ اعراف کی ایک آیت ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ الشَّيْطَانُ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ الشَّيْطَانُ نَزْغٌ، جب کبھی آپ کو شیطان چوغا لگائے تو آپ اللہ کی پناہ مانگیں۔ کیا مطلب شیطان چوغا لگائے؟ شیطان آپ کو پریشان کرے، شیطانی خیالات آپ کو آنے لگے۔ مثال کے طور پر غصہ بہت زیادہ آ گیا، یہ شیطانی چوغا ہے، اس لیے کہ غصے میں انسان وہ اقدامات کر بیٹھتا ہے کہ چند منٹ کے بعد پھر اس کو جب وہ سوچتا ہے تو پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو غصہ شیطان کی طرف سے ایک نزغ ہے، ایک چوغا ہے۔ اس موقع پر حکم دیا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو تاکہ شیطان کو اپنے سے تم دور کر دو۔ گناہ کا خیال آنے لگے، یہ بھی شیطان کی طرف سے ایک چوغا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں سورہ یوسف میں صاف قرآن نے نقل کیا۔ زلیخا نے جب حضرت یوسف کو دعوت دی برائی کی طرف، حضرت یوسف کا جواب تھا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ یہاں بھی یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی۔ عجیب و غریب صورت ہے سورہ یوسف، بہت عجیب صورت ہے۔ اللہ بس وہ مرحلہ لائے کہ ہم اس کو پڑھیں، آپ خود کہیں گے۔ بہت وہ اسباق ہیں، خود قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں ان فی ذلک آیات للسائلین، بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں سورہ یوسف میں پوچھنے والوں کے لیے۔ اللہ سورہ یوسف کے شروع میں کہہ رہے ہیں احسن القصص، جس اللہ کی نظر دنیا کے سارے واقعات پر ہیں چھوٹے بڑے، وہ اللہ ان میں سے سورہ یوسف کو کہتا ہے بہترین قصہ ہے یہ۔ اس کی اہمیت کا آپ انداز لگائیں۔ تو بہرحال سورہ یوسف میں بھی یوسف علیہ السلام نے گناہ کے موقع پر اللہ کی پناہ مانگی۔ کوئی بھی ایسا مرحلہ آ جائے جس میں شیطان کی طرف سے انسان کو وسوسہ آئے، گناہ کا خیال آئے، غصہ آ جائے، یہ سب کی سب وہ باتیں ہیں جو نزغ کی تشریح ہیں، شیطان کے چوغا لگانے کی تشریح ہے۔ ایسے موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تلاوت کا حکم دیا گیا۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ الشَّيْطَانُ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تو یہ دو مواقع قرآن کریم کی آیات سے معلوم ہوتے ہیں جہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا مسنون ہے۔ ایک تو قرآن کریم کے آغاز میں، اور دوسرا جب شیطان گناہ کا خیال ڈالے، شیطان غصہ دلائے، شیطان وسوسہ ڈالے، ایسے موقع پر قرآن کریم کا حکم یہ ہے کہ اللہ کی پناہ مانگو۔ ان دو جگہوں کے علاوہ میں تقریر کے شروع میں کوئی شیطان کی پناہ چاہتا ہے، جائز ہے، سنت نہیں ہے۔ اور کسی موقع پر کوئی شیطان کی پناہ چاہتا ہے، جائز ہے، سنت ان دو جگہوں پر ہے۔ ایک فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور دوسرا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ الشَّيْطَانُ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ قرآن کریم کی تلاوت چونکہ بہت عظیم الشان کام ہے، اور جو کام عظیم الشان ہوتا ہے اس کی معمولی بے ادبی بھی اتنی ہی خطرناک ہوتی ہے۔ جو ایام عبادات کے ہیں یا جو جگہیں عبادات کی ہیں، ان جگہوں میں نیکی کرو تو بھی اتنا بڑا ثواب، اور ان جگہوں میں معمولی گناہ کرو تو بھی اتنا وبال۔ دیکھ لیا، ماں باپ کی خدمت کرو، بہت بلند رتبہ،
اور ماں باپ کو تکلیف پہنچاؤ، بہت بڑی سزا۔ مکہ میں نماز پڑھو، بہت بڑا ثواب، مکہ میں گناہ کرو، بہت بڑا وبال۔ قرآن پڑھو، بہت عظیم الشان کام، اسی قرآن کی توہین کرو، بہت بڑا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، بہت عظیم الشان کام، کامیابی کا مدار اس پر، اسی رسول کی تہذیب استہزاء کرو، مذاق اڑاؤ، اتنا بڑا وبال۔ کتنا بڑا؟ اللہ سزا دینے پر اتر آتے۔ کعبۃ اللہ کا احترام کرو، عزت کرو، بہت بڑا ثواب اور بہت بڑا کام، لیکن انہی شعائر اللہ کی توہین کرو، اتنا ہی بڑا وبال۔ ابرہہ ایسے ہی ہلاک نہیں ہوا، قریش کو عزت ایسے ہی نہیں ملی، کعبے کی عزت کی بنیاد پر قریش کو عزت ملی۔ معلوم ہوا شعائر اللہ کی جو عزت کرے گا اللہ اس کو عزت دے گا۔ کعبے کی توہین کی بنیاد پر ابرہہ کو ہلاک کیا، معلوم ہوا جو کعبے کی توہین کرے گا اللہ اس کی توہین کرے گا۔ اور عجیب بات ہے، خیر وہ بات لمبی ہو جائے گی، تو جو کام جتنا عظیم الشان اس کی معمولی توہین بھی اتنی بڑی وبال کی چیز۔ اب قرآن بہت عظیم الشان کام ہے، روایت میں ہے، مشکاۃ شریف کی روایت ہے، غالباً فضائل قرآن میں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائیں۔ اللہ میرا اور آپ کا بیٹھنا اس روایت کی تشریح میں لا دے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو بہت عظیم الشان کام ہے قرآن کریم کی تلاوت، اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ اس عظیم الشان کام یعنی قرآن کی تلاوت سے پہلے اللہ کی پناہ مانگو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم شہرت کے لیے قرآن کریم کو پڑھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم شہرت کے لیے قرآن کریم کی تفسیر کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دکھاوے کے لیے اور لوگوں میں اپنے چرچے کے لیے قرآن کریم کو بہت زوردار آواز میں پڑھو، کہیں ایسا نہ ہو دنیاوی مفادات اور دنیاوی خیالات تمہارے لیے قرآن کو پڑھنے کا ذریعہ نہ بنے، مقصود اللہ کی رضا۔ ایسے گھٹیا قسم کے خیالات سے اللہ کی پناہ مانگو، اس لیے کہ یہ خیالات ڈالنے والا شیطان ہے، شہرت کی طلب پیدا کرنے والا شیطان ہے، دنیاوی مفاد اور فائدے کو مد نظر رکھنے والا شیطان ہے۔ تو جو وسوسہ ڈالنے والا ہے اسی سے اللہ نے کہا کہ تم پناہ مانگو۔ دوسری بات، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے تم قرآن کی بے ادبی کا کوئی کام کر بیٹھو اور بجائے ثواب کے اللہ کا وبال تم پر اترے۔ اور ظاہر بات ہے یہ بے ادبی کا کام کرانے والا بھی شیطان، اس لیے فرمایا اللہ کی پناہ مانگو۔ ادب اور جس عزت کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، اس عزت ادب اور احترام میں اگر کوئی آڑ بن سکتا ہے، کوئی روڑا بن سکتا ہے تو وہ شیطان ہے، اس لیے حکم دیا شیطان کی پناہ مانگو۔ اب ایک یہ کہ آدمی رسمی طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور ایک یہ کہ آدمی ان معانی کا استحضار کرتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، رات اور دن کا فرق ہوگا، وہ رسم ادا ہوگی اور یہ دل کی گہرائیوں سے ادا ہوگا۔ اور جیسا کہ بتایا گیا صرف رسمی قسم کا مسلمان ہونا بالکل کافی نہیں، اسلام دل سے قبول کرنے کا نام ہے، دل سے کسی چیز کو ماننا۔ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کیا نقشہ کھینچا ہے قرآن نے۔ حضرت ابراہیم نے جب حضرت اسماعیل کو لٹایا ذبح کرنے کے لیے، قرآن ان کے اس عمل کو کہہ رہا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَ، جب ابراہیم اور اسماعیل مسلمان ہو گئے، اللہ نبی ہیں اور قرآن اس عمل پر کہہ رہا ہے جب ابراہیم اور اسماعیل مسلمان ہو گئے۔ معلوم ہوا اسلام اپنے آپ کو جھکا دینے کا نام ہے، اپنے آپ کو مٹا دینے کا نام ہے، اپنی مرضیوں کو
ایک طرف رکھیں، اللہ اور اللہ کی رسول کی مرضیوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈال دینے کا نام ہے، اور یہ بغیر دل کے نہیں ہوگا۔ مارے باندھے آدمی کتنے دن اتباع کرے گا؟ دل سے اگر وہ مانے گا تو کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی کہنے والا ہو نہ ہو، اس لیے کہ اس کے تو دل سے آواز آ رہی ہے، رضیت باللہ ربا۔ غور کرے روایت کے الفاظ پر، رضیت باللہ ربا، میں راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر۔ ظاہر بات ہے یہ مارے باندھے نہیں ہوتا، یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی دل میں اسلام کی عظمت، اہمیت اور قدر کو بٹھائے۔ وبالاسلام دینا، میں راضی ہو گیا اسلام کے مذہب ہونے پر، یعنی میں خوش نصیب ہوں کہ اسلام مجھے ملا۔ اب یقین جانیں اکثر کالج میں پڑھنے والے یوتھ وہ ہیں جن کو اپنے اسلام پر بھروسہ ہی نہیں ہے۔ ارتداد کا دور ہے یہ، ذہنی ارتداد کا دور۔ داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، کرتا بھی ہے، مسجد میں نماز کی حاضری بھی ہے، لیکن ذہنوں میں ہزاروں سوالات، کروڑوں سوالات۔ کیوں؟ اس لیے کہ کالج میں سرکل ایسا بناؤ، سوشل میڈیا پر اسلام 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 کے خلاف چرچے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ کالج میں پڑھنے والا بیچارہ یہ نوجوان شک میں مبتلا، شکوک میں مبتلا۔ وہ اگر اظہار نہیں کرتا تو اس لیے سوسائٹی کیا کہے گی، سماج کیا کہے گا؟ ورنہ اس لیے معلمیہ صاحب رحمہ اللہ نے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، بہت زبردست کتاب لکھی، ردۃ ولا ابا بکر لہا، ردۃ ولا ابا بکر لہا۔ یہ ارتداد کا دور ہے، بچانے والا کوئی ابو بکر نہیں، ردۃ ولا ابا بکر لہا۔ اگر میرا بھائی یا میرا کوئی رشتہ دار اگر وہ کالج میں جاتا ہے، اسکول میں جاتا ہے اور اس کا پڑھنا بند ہے، تو ہم پر فرض ہے کہ ہم ایسا انتظام کریں کہ اس کا یہ زہر اس میں سرایت نہ کرنے پائے، اس کا یہ زہر سرایت نہ کرنے پائے۔ اینٹیڈوٹ ہمیں ساتھ میں رکھنا ہے، ایسی مجلسوں میں ہمیں اس کو بٹھانے کا عادی کرنا ہے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہوتی ہوں، تاکہ اس کے شک دور ہوں، اس کے شبہات دور ہوں۔ یہ بھی خیر بہت تفصیل بات چلی جائے گی تفصیل پر۔ تو ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے معانی کے استحضار کے ساتھ کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کرتے وقت اعوذ باللہ پڑھے، اور ایک رسمی طور پر اعوذ باللہ پڑھے، رات دن کا فرق، رات دن کا فرق۔ تو یہ دو موقع ہیں جہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ سنت ہے، ایک تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت، اور ایک شیطان کے کوئی وسوسہ یا کوئی خیال ڈالتے وقت۔ قرآن کریم کی شروع میں جو دوسرا فقرہ اور دوسرا جملہ جو پڑھا جاتا ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کریم کی مستقل آیت نہیں ہے، سنت ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کریم کی مستقل آیت ہے۔ اسی لیے سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں ہم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا دکھے گا، اس لیے کہ یہ قرآن کریم کی مستقل آیت ہیں جو فرق کرتی ہے دو صورتوں کے درمیان۔ بسم اللہ آ گیا تو پتہ چلا کہ سورہ قل اعوذ برب الفلق ختم اور سورہ قل اعوذ برب الناس شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آغاز ہوا تو پتہ چلا کہ سورہ بقرہ مکمل ہوئی اور سورہ آل عمران کا آغاز ہوا۔ دو صورتوں کے درمیان میں فصل اور جدائیگی کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان، الرحمن سب پر مہربان، الرحیم بہت مہربان ہے۔ یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہے۔ الفاظ کی تھوڑی سی تشریح کا مذاکرہ ہم کرتے ہیں۔ با، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع میں جو با ہے، عربی، اس سے پہلے بھی شاید اشارہ کیا گیا تھا کہ بہت مالدار زبان ہے، بہت مالدار، اور انگریزی
بہت فقیر زبان، بہت فقیر. کیمل رہتا ہے موت تک. پیدا ہوا تب سے کیمل تھا، موت تک وہ بیچارہ کیمل ہی رہتا ہے. عربی میں ایسا نہیں. عربی میں 5 سال کے اونٹ کے بچے کا نام الگ، 10 سال کا ہو جائے تو اس بچے کا نام الگ، اور بڑا ہو جائے تو اس کا نام الگ. یہ ہے عربی. تو عربی میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع میں جو با ہے، یہ با عربی زبان میں بہت سے معانی کے لیے آتی ہے. اس میں ایک معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ کنیکٹ کرنا، ملانا، جوڑنا، الصاق کرنا، اس کے لیے آتی ہے با. ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑ دینا. با کے بہت سے معانی میں سے ایک معنی یہ بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں با نے اشارہ کیا، پیغام دیا، بندے کو اللہ سے جوڑا. با اللہ سے بندے کی زندگی کو اللہ سے جوڑنے کا کام کیا اس با نے. اور یہ با استعانت کے لیے، مدد طلب کرنے کے لیے، یعنی بندہ یوں کہتا ہے اللہ میں آپ کے نام سے شروع کرتا ہوں، یعنی آپ کے نام سے مدد طلب کرتا ہوں. یہ ہے بسم اللہ کے با کا معنی. اسم کے معنی نام، اور اللہ تو اللہ کا ذاتی نام ہے. صفاتی نام بہت سارے ہو سکتے ہیں. ایک آدمی کے صفاتی نام بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن ذاتی نام ایک ہوگا. اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اللہ عزیز بھی ہے، ذو انتقام بھی ہے، ذو الجلال والاکرام بھی ہے، اللہ رازق بھی ہے، اللہ خالق بھی ہے. لیکن یہ سارے صفاتی نام ہیں. اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ. تو یہ اللہ کا ذاتی نام نقل کیا اللہ کے نام سے. کیسا ہے وہ اللہ؟ الرحمن، سب پر مہربان، الرحیم، بہت مہربان. بظاہر دکھنے میں رحمان رحیم ایک جیسے، بظاہر معانی میں رحمان رحیم ایک جیسے، لیکن عربیت کے اعتبار سے دونوں میں رات دن کا فرق. رحمان سب پر مہربان، یوں کہیے جس میں کوانٹٹی زیادہ ہو، سب پر، یعنی جس کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو ماننے والوں پر بھی ہے، اس کو نہ ماننے والوں پر بھی ہے. انسانوں پر بھی ہے، جانوروں پر بھی ہے، پتھروں پر بھی ہے، درختوں پر بھی ہے، دریاؤں پر بھی ہے، اور پھولوں اور دوسری مخلوقات پر بھی ہے. کائنات کے ذرے ذرے پر اس رحمان کی رحیمیت کا اثر ہے. یہ ہے رحمان، سب پر مہربان، اپنے اور پرائے کا کوئی فرق نہیں، سب پر. اللہ ہم کو بھی کھلانا ہے 1000 گناہوں کے باوجود، اور جو اللہ کا بالکل انکار کرتا ہے اللہ اس کو بھی کھلانا. اللہ زمین کے نیچے، ہزاروں ریت کے نیچے دب کر کے چلنے والے کیڑوں اور مکوڑوں کو بھی خوراک کا انتظام کرتا ہے، اور اللہ آسمان میں ہزاروں فٹ اوپر اڑنے والے پرندوں کا بھی خوراک کا انتظام کرتا ہے. بات تفصیل سے الحمدللہ رب العالمین کی تشریح میں ہم پڑھیں گے. تو رحمان کا مطلب ہے سب پر مہربان. ایک بات مجھے قاری طیب صاحب رحمہ اللہ کی یاد آئی، بہت کام کی بات، بہت کام کی بات. حضرت نے اپنے خطبات میں نقل کیا، انداز لگائیں اللہ کی رحیمیت کا. ہمیں اللہ سے پیار کرنا چاہیے، ہمیں اللہ سے باتیں کرنی چاہیے. ہمیں کوئی نعمت چاہیے اور ہم دوسروں کے پاس دیکھ رہے ہیں، ہمیں دل میں دعا کرنی، اللہ مجھے بھی یہ دے دیجیے. اللہ سے عشق والا تعلق ہو، اللہ سے رسمیت والا تعلق نہ ہو. یہ مطلوب ہے شریعت میں. نماز پڑھنے آئے محبت کے ساتھ، میرے اللہ نے مجھے بلایا. کون اللہ؟ جو کھلانے والا ہے، جو پلانے والا ہے. چلتے چلتے ہماری اللہ سے باتیں ہو. ہم گاڑی اسٹارٹ کریں یا ہماری گاڑی اسٹارٹ ہو رہی ہو، ہمارا دل اللہ سے کہے کہ اللہ جہاں مجھے پہنچنا ہے عافیت سے پہنچا دیجیے. یہ ہے اللہ سے تعلق، یہ ہے بسم اللہ کا مقصود. بہت بڑا فلسفہ ہے بسم اللہ کے پیچھے. تو قاری طیب صاحب رحمہ اللہ نے اپنے خطبات میں ایک بات نقل فرمائی، بہت اہم بات، بہت اہم بات.
کائنات میں، خیر وقت نہیں ہے، البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے بہت عجیب و غریب روایت نقل کی۔ بادل جا رہے تھے، آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون ما ہی، جانتے ہو کیا ہے؟ صحابہ نے مجھے پکا یاد نہیں یہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، یا پھر یہ کہا کہ حضور یہ بادل ہیں۔ پھر اس طرح کرتے کرتے آپ نے بتایا کہ آسمان اور آسمان کے اوپر کیا ہے، دوسرا آسمان دوسرے آسمان پر کیا، بہت لمبی تفصیلی روایت ہے، کسی اور موقع پر اس کو ہم مذاکرے میں لائیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ سب سے اوپر عرش ہے، عرش جس کا ذکر بہت سی جگہوں پر قرآن کریم میں آیا ہے۔ عرش یعنی کائنات کے سب سے ٹاپ پر اگر ہے تو وہ عرش ہے۔ قاری طیب صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس عرش پر اللہ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، میں سمجھانے کے لیے کانسٹیٹیوشن کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، جو اللہ نے جو دستور لکھا ہے اپنا کائنات پر، فضائل اعمال میں ہم نے روایت پڑھی، عرش کے اوپر اللہ نے لکھوایا ہے سبقت رحمتی اعلی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب رہتی ہے، میری رحمت میرے غصے پر غالب رہتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ قرآن میں نقل فرماتے ہیں وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، بہت سے گناہوں کو تو اللہ ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں، اللہ پکڑنے پر آئے تو زمین پر کوئی چہکنے والا نہ رہے، لیکن وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، تو حضرت فرماتے ہیں اللہ نے عرش کے اوپر لکھوایا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، یعنی میں رحمان زیادہ ہوں، رحیمیت کا پہلو مجھ میں زیادہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں معلوم ہوا عرش کے اوپر بھی رحمت ہے، عرش کے اوپر بھی رحمت ہے۔ حضرت فرماتے بیچ میں آ جائے، عرش پر، عرش پر۔ حضرت نے فرمایا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں ثم الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہو گیا۔ اللہ کا لفظ یہاں قرآن کریم نے نقل نہیں فرمایا، یہاں قرآن کریم نے رحمان کا لفظ استعمال فرمایا کہ بھائی عرش پر مستوی کون ہو گیا؟ فرمایا رحمان۔ قاری طیب صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں عرش کے بیچ میں بھی رحمت، اس لیے کہ اللہ کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، رحمان کا لفظ استعمال فرمایا۔ عرش کے بیچ میں بھی رحمت، عرش کے اوپر رحمت، عرش کے بیچ میں رحمت۔ دھیان میں رکھیے گا یہ عرش وہ ہے جو کائنات کے سب سے ٹاپ پر ہے۔ حضرت نے فرمایا عرش کس پر ہے؟ عرش وکان عرشہ علی الماء، اللہ کا عرش پانی پر ہے، اللہ کا عرش پانی پر ہے۔ جو روایت حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نقل فرمائی ہے، جس میں حضرت نے یہ بھی نقل فرمایا ہے روایت میں کہ آپ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں ساتوں آسمانوں کے اوپر ایک بہت بڑا سمندر ہے، بہت بڑا سمندر، اس کے اوپر عرش، تو وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پر ہے۔ ایسے لوگ تھے، وہ عجیب لوگ تھے، مثال لانی مشکل، اور یقین جانے یہ سب ان کو ملا تھا سنت نبوی کے اتباع۔ ماں رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ سبق پڑھا رہے تھے، سبق پڑھاتے پڑھاتے مدینے کی کھجور آ گئی، حدیث کا سبق بند کر دیا، طلباء کو فرمایا آؤ بھائی، جس کا ہم مذاکرہ کر رہے ہیں اس کے شہر سے کھجوریں آئی ہیں، اس کے شہر سے کھجوریں آئی، یہ ان کو نسبت تھی آپ علیہ السلام سے، اور اسی نسبت کے نتیجے میں ان کو ملا تھا جو ملا تھا، ان کا علم بھی اسی نسبت سے، ان کا عمل بھی اسی نسبت سے، اور سب کچھ۔ تو قاری طیب صاحب فرماتے ہیں عرش کے نیچے پانی ہے، اور رحمت کی کوئی شکل نہیں ہے۔ رحمت کی کیا شکل ہے؟ ایک مانوی چیز ہے۔ علم کی کیا شکل ہے؟ علم ایک مانوی چیز ہے۔ غصے کی کیا شکل ہے؟ لیکن اس غصے کو اگر شکل دی جائے تو کس کی شکل دی جائے گی؟
آگ کی شکل دی جائے گی. اسی لیے تو کہتے ہیں غصے سے دھواں پھواں ہو گیا، اردو کا محاورہ ہے. غصے سے آگ بگولا ہو گیا. معلوم ہوا غصے کی کوئی شکل نہیں ہے، لیکن اگر غصے کو شکل دی جائے گی تو آگ کی دی جائے گی. علم کی کوئی شکل نہیں، لیکن علم کو اگر کسی کی شکل دی جائے گی تو وہ دودھ کی شکل دی جائے گی. ایسے ہی رحمت کی کوئی شکل نہیں ہے، مانوی چیز ہے، آدمی کے اندر ہوتی ہے رحمت، لیکن اس رحمت کو اگر شکل دی جائے تو پانی کی شکل دی جائے گی، پانی کی شکل. اسی لیے جب آدمی بہت شرمندہ ہوتا ہے، بہت پچھتاتا ہے، تو کہتا ہے میں شرم سے پانی پانی ہو گئے، پانی پانی ہو گئے. معلوم ہوا رحمت کو اگر شکل دی جائے گی تو پانی. اب حضرت کا جواب سنیے. حضرت کہتے ہیں اللہ کا عرش پانی پر ہے اور پانی یہ رحمت کی شکل ہے. معلوم ہوا اللہ کا عرش رحمت پر ہے. عرش کے اوپر بھی رحمت، عرش کے بیچ میں رحمت، عرش کے نیچے رحمت، تو ساری کائنات میں رحمت ہی رحمت. یہ ہے رحمان، یہ ہے رحمت. یہ سمجھایا قرآن. الرحمن سب پر مہربان، الرحیم بہت مہربان. ایسا بھی نہیں کہ تھوڑا اس پر تھوڑا اس پر تھوڑا اس پر تھوڑا اس پر، نہیں. کوانٹٹی بھی فل اور کوالٹی بھی فل، جس پر بھی ہے مکمل ہے. دیکھیے پیدائش سے لے کے موت تک، چھوٹا ہونے سے لے کے بڑا ہونے تک، جس پر بھی ہے مکمل ہے. اسی لیے رحمان کا ترجمہ کیا گیا سب پر مہربان، اور رحیم کا ترجمہ کیا گیا بہت مہربان. رحیم میں گہرائی کا معنی ہے، کوالٹی کا معنی ہے، اور رحمان میں کشادگی کا معنی ہے، کوانٹٹی کا معنی ہے. تو دونوں اعتبار سے اللہ کی رحمت سب پر ہے اور جس پر بھی ہے مکمل ہے. اب اس اعتبار سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ رحمان سب پر رحم کرنے والا، یہ بندے کو نہیں کہا جا سکتا. شرک ہے. رحمان کے لفظ کا استعمال قطعاً کسی بندے کے لیے جائز نہیں ہے، شرک کا شبہ ہے. لہذا جو رحمان 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 جو کہا جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ بھئی رحمان کا معنی تو کیا ہے؟ کہا یہ رحمان اور کہا بندے کی حقیر ترین ذات، کوئی تقابل نہیں. تو رحمان کہنا قطعاً صحیح نہیں. عبد الرحمن کہا جائے، رحمان کا بندہ. ہاں رحیم ایک اعتبار سے بندے کو کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ رحیم میں وہ رحمت کا معنی نہیں ہے جو رحمان میں. اسی لیے خود قرآن کریم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ارشاد فرمایا گیا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم رؤوف بالمؤمنین رؤوف رحیم. آپ علیہ السلام کے لیے رحیم کا لفظ استعمال کیا قرآن کریم میں، اور آپ علیہ السلام بندے ہیں. اگرچہ رحمت کا معنی آپ علیہ السلام میں بھی دوسرے بندوں کی مناسبت کے اعتبار سے بہت زیادہ پایا جاتا ہے، لیکن ہے تو آپ علیہ السلام بندے ہیں، تو رحیم بندے کو کہا گیا. اگرچہ حقیقی رحیم ذات اللہ ہی کی ہے، لیکن اس میں گنجائش ہے کہ کسی بندے کو کہا جائے. اگرچہ اس کے آگے بھی عبد کو لگایا جاتا ہے، عبد الرحیم کہا جاتا ہے. تو رحمان تو کسی اعتبار سے کہنا صحیح نہیں ہے، شرک کا شبہ ہے. البتہ رحیم کی گنجائش خود قرآن کریم سے ہے. تو یہ دو لفظ تھے، اور بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کچھ باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے مذاکرے میں لائیں گے. وصلی اللہ علیہ وسلم.